كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى في مقام آخر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس زمین پر زندگی کے لیے مختلف نعمتوں کا انتظام کیا ہے، اور جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور کرم سے اس انسان کو تمام ضرورتیں فراہم کی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ نعمتیں ایک طرح کی نہیں ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کی اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کچھ نعمتوں کا ذکر کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ قرآن کریم میں 3 چیزیں اللہ نے ایسے انداز سے ذکر کی ہے جن میں انسان کے لیے سکون، آرام، راحت، اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے رات۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکن بنایا
اور سکن ماخوذ ہے سکون سے، آرام کرنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے، اور اس کی انشاءاللہ پوری تفصیل اللہ نے زندگی دی اس کی توفیق سے بیان کریں گے کہ رات کس طرح سکون اور آرام کی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر جو ہے اس کو سکن کہا ہے، سکون اور آرام اور اطمینان، اور اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت آگے کرتے جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر افراد پر مشتمل ہوتا ہے، افراد مل جاتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے، گھرانے مل جاتے ہیں تو برادری بن جاتی ہے، برادریاں مل جاتی ہے تو قبیلہ اور قوم بن جاتی ہے، قومیں مل جاتی ہے تو یہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور ان تمام برادریوں کی، قوموں کی، معاشروں کی اصلاح یا ان کا بگاڑ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ افراد کا بگاڑ، افراد کی خرابی یا افراد کا سدھار۔ اور افراد جب سدھر جاتے ہیں تو گھرانہ سدھر جاتا ہے۔ گھر انسان کے لیے سکون اور بیوی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے گھر ان کے لیے سکون کے بجائے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں، ایسے ایسے اختلافات ہیں، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ الامان والحفیظ، شوہر بیوی سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، باپ اپنے بیٹوں سے ناراض، بیٹے اپنے باپ سے ناراض، ماں بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتی، بھائی بھائی سے ناراض۔ اور ان اختلافات کا جو اثر ہے وہ انسان کے زندگی کے مختلف شعبوں پر ہے۔ تو آج ہم یہ چیز بیان کریں گے کہ گھروں میں اختلافات اور مشکلات، پریشانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے اور گھر سکون کے بجائے انسان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ آئیے ان اسباب کو ذرا اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ان اسباب سے بچانے کی کوشش کریں۔ سب سے بنیادی بات اور سب سے پہلی بات جو گھروں کی بربادی کا سبب بنتی ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گھریلو اتفاق، محبت، لگاؤ، سکون کے ذرائع کو حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب گھر آپس میں دراڑوں کے شکار ہو، اختلافات کے شکار ہوں، آپس میں دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں، نفرتیں ہوں، تو پھر وہ صرف ایک گھر تک بات محدود نہیں رہتی، وہ بات پھر آگے پھیل جاتی ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر دشمنیاں اور پھر کئی گناہوں کا یہ پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوب اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا شیطان، ابلیس، وہ اپنا تخت سمندر کے اوپر لگا لیتا ہے اور اپنے کارندوں کو جس کو اس نے
کوئی ڈیوٹی دی ہوتی ہے، کسی کام پہ لگایا ہوتا ہے، ان سے کارگزاری سنتا ہے، ان کو بلا بلا کے کارگزاریاں سنتا ہے۔ ایک آ کے اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے کہ میں نے بندے کو نماز پڑھنے سے روکا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کام کروایا، فلاں گناہ کروایا۔ اس طرح سارے آ جاتے ہیں اور یہ سب کو کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے جو اس شیطان کا کارندہ ہوتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ لنگڑاتا ہوا آتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے میں تو بہت کچھ نہیں کر سکا، بس میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان لگا رہا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہا، اکساتا رہا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرتیں ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ جدائی تک نوبت پہنچ گئی اور دونوں کا گھر بگڑ گیا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، طلاق اور خلع تک بات پہنچ گئی۔ ابلیس اس کارندے کو گلے لگاتا ہے، اس کو تبکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے اور آفرین کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کام تو نے ہی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہیں میں خبر نہ دوں بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، جس چیز کو تم نیکی سمجھتے ہو نا، نماز، جی بڑا نمازی آدمی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، جی 5 نمازوں میں پیچھے نہیں رہتا، بہت اچھی بات ہے۔ نماز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ، جس سے انسان کے خواہشات کنٹرول ہو جاتے ہیں اور جنت کا دروازہ ریان اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ دنیا کے پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن کے پیاس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور صدقہ کرنا، جس سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس سے مصیبتیں ٹھل جاتی ہیں، جس سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہ صدقہ انسان کے اوپر سایہ بن کر آئے گا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں سے زیادہ فضیلت والا عمل، زیادہ افضل اور بہتر عمل میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز سے بھی بڑھ کر افضل عمل، روزے سے بھی بڑھ کر اچھا عمل، صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ عمل ہمیں مل جائے، معلوم ہو جائے، ہم اس پر عمل کریں۔ فرمایا ہاں میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں بنا کے رکھنا، آپس میں بنا کے رکھنا، تعلقات کو قائم رکھنا، صلح رکھنا۔ اور فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس میں بنا کے رکھنا، نماز، صدقہ، روزہ، یہ جو نفلی اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، سب سے اہم ترین نیکی ہے۔ اور نیکی یہ اس لیے افضل ہے کہ جو آپس کی خرابی ہے، آپس کا جو بگاڑ ہے، آپس کے تعلقات کی جو خرابی ہے، فرمایا ہی الحالقہ، یہ حالقہ مونڈنے والی بیماری ہے، مونڈنے والی، یہ مونڈ کر رکھ دیتی ہے، ایسی بیماری ہے۔ کیا چیز؟ آپس کا تعلق کا خراب ہونا، آپس میں ناراضگی، بات چیت نہ کرنا، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور حسد رکھنا، انتظار کرنا کہ یہ کہیں برباد ہو جائے،
اس کا بیڑا غرق ہو جائے، نقصان پہنچا بہت اچھا ہے، تکلیف آئی ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ، یہ دل میں، اور کبھی ترقی ملی، کیوں ایسا ترقی اس کو کیوں ملی، آگے کیوں چلا گیا، اس میں کیا خوبی ہے، ترقی اس کو ملی، جلن اس کو ہو رہی ہے، اور اس جلن سے اس کو فائدہ کیا ہوا، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کسی پر تکلیف آئی جو اللہ نے لکھی تھی، بھائی آپ کو کیا فائدہ ملا اس کو تکلیف سے، اس کے نقصان سے، اس کی پریشانی سے آپ کو کون سی ترقی مل گئی؟ نہیں، بس دل میں ویسے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے جن کو جگہ نظر آتی ہے وہ جگہ بنا لیں، آگے تشریف رکھیں، جو خطبے کے دوران آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جایا کریں۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے نا، آپس کی جو خرابی، آپس کا بگاڑ، تعلقات کا خراب ہونا، فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈنے والی بیماری ہے۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بالوں کو مونڈنے والی بیماری نہیں، یہ دین کو مونڈ کر رکھ دینے والی بیماری ہے، دین اور نیکیاں، صالح اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ایسی بیماری ہے۔ آج اس بیماری میں کتنے ہمارے لوگ مسلمان مبتلا ہیں۔ گھر کے اندر سکون اگر ہو، آپس میں محبت ہو، پھر وہ محبت آگے بڑھے گی سسرالیوں تک، سسرال کے داماد کے ساتھ، بہو کے اپنے سسر اور ساس کے ساتھ، سسر اور ساس کے اپنے بہو کے ساتھ، اور یہ سلسلہ آگے قوم برادری کا، پھر قوموں کا، یہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن جب خرابی آتی ہے تو یہ خرابی بھی بہت آگے تک پھیل جاتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یہ پھر نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ایسی بیماری ہے۔ تو بہرحال اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے درمیان تعلقات اچھے رہیں۔ جب تعلقات اچھے رہیں گے سکون ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کوئی میرا پڑوسی، میرا بھائی یا میرا کوئی عزیز اور رشتہ دار مجھے ناپسند ہو، اس کو تکلیف پہنچنے پر مجھے خوشی ہوتی ہو اور اس کی خوشی پر مجھے تکلیف ہوتی ہو، یہ خود ہی ایک بیماری ہے، خود ہی ایسی بیماری ہم نے پھیل رکھی ہے جس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے اور ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے۔ کسی کی ترقی پر، اس کو ترقی مل گئی تو ہمارا کیا گیا، اس کو تکلیف آئی تو ہمیں کیا ملا، لیکن خواہ بلا وجہ اندر سے پریشان اس کی ترقی پر اور خوش اس کی تکلیف پر، پھر یہی دن ہمیں خود دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے اور اس چیز کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بنے، ہمارا گھر سکون کا ذریعہ بنے، تو پھر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ گھر میں سکون کی بربادی، اس کا پہلا سبب میں عرض کر رہا تھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہونا، اسلام کے تعلیمات سے دوری، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ دنیا میں امن اور سکون کے بربادی کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان بن جائے۔ نافرمانیوں سے انسان کے گھریلو معاملات متاثر ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں میں اللہ کی جب نافرمانی کوئی مجھ سے ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کے اخلاق میں دیکھتا ہوں، بڑی فرمان بردار بیوی، خوش کر دینے والی بیوی، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ وہی بیوی وہ ناراض، وہ پریشان کرنے والی، وہ بات نہ سننے والی۔ اللہ رب العالمین نے جو سواری میرے لیے تابع کر دی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو وہ سواری بدک جاتی ہے، وہ سواری اکڑ جاتی ہے، وہ سواری بات نہیں سنتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوق کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلوب بنی آدم
بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اس کے شان کے لائق ہے اس کی انگلیاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس طرح ہے، انسانوں کی انگلیوں کی طرح یا دیگر مخلوقات کی انگلیوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها حیث شاء، جس طرف چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ کسی کا دل آپ کے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن اللہ چاہے گا تو وہی دل ہوگا آپ کی محبت سے بھر جائے گا، اور کسی کا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا لیکن اللہ چاہے گا تو وہی دل آپ کے لیے نفرتوں سے بھر جائے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور جب تقوی اختیار کریں گے تو امن آئے گا، امن۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ایمان لے آتے، تقوی کا راستہ اختیار کرتے، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس کے اوامر پر عمل کرنا، یہ ایسا کرتے، فرمایا ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں ہم کھول دیتے۔ برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہو، برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار چلتا ہو، آپ بڑا کاروباری ہوں گے، پیسہ اتنا ہوگا کہ آپ کے پاس گنتی نہیں ہوگی، لیکن گھر جائیں گے، کروڑوں کا گھر، اربوں کا گھر جس کے آپ مالک ہوں گے، ہر سہولت اس میں ہوگی، لیکن وہاں قدم رکھیں گے تو آپ کا دماغ شارٹ ہوگا، قدم رکھیں گے سکون ختم ہوگا۔ باہر سے تکا ہوا جا کر گھر میں انسان سکون حاصل کرتا ہے، لیکن وہی گھر آپ کے لیے عذاب بن چکا ہوگا۔ بیوی جو سکون کا ذریعہ تھی وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے تعلق کا اپنے رب کے ساتھ جائزہ لینا ہے کہ میرا تعلق کسی اور کے ساتھ بہتر کب ہوگا، میری بیوی میری فرمان بردار کب ہوگی، میرے ماتحت لوگ میرے فرمان بردار کب ہوں گے؟ جب میں اپنے رب کا فرمان بردار بنوں گا، جب رب کا وفادار بنوں گا۔ یہ سواریاں، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا، کذالک سخرھا لکم، اللہ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جھکا دیے ہیں۔ اللہ چاہے ان کی طاقت تو تمہاری طاقت سے بساؤ کا زیادہ ہو جاتی ہے، گھوڑا اپنے اکڑ میں آ جائے، اونٹ اپنا گھمنڈ دکھائے، قابو کر سکتے ہو؟ نہیں، اللہ نے قابو کر دیا ہے۔ یہی بیوی ہوگی، اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کا دل تیری محبت سے بھر جائے گا، یہ تیرے لیے سکون اور جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر تو اللہ کا فرمان بردار بن جاؤ، بیوی کے لیے شوہر رحمت اور شفقت بن جائے گا، لیکن اگر بیوی اللہ کے فرمان بردار بن جائے، اولاد رحمت بن جائے گی، لیکن اس اولاد کو آپ اللہ کے رحمت بنانے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس بات کی وضاحت کریں گے، اور یہ ایک سلسلہ ہمارا آج سے شروع ہوا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹائم پر آئیے، انشاءاللہ سنیں گے تو بہت ساری چیزوں کا حل آپ کو ملے گا۔ گھریلو مسائل میں انشاءاللہ سکون حاصل کرنے کے اسباب آپ کو معلوم ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے اگر ان اسباب کو اختیار کریں گے، اللہ کی توفیق سے ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امن ایمان کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی جی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گھروں میں امن اور سکون کے بربادی کے اسباب میں سے پہلے میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے دین سے دوری، یہ بنیادی سبب ہے. اس کے بعد شیطان، اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے گھروں کو بگاڑنے میں، گھروں کے امن برباد کرنے میں، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے میں، ایک دوسرے سے چہرے پھیرنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پوجا کرے. جزیرہ عرب میں یعنی عرب کی سرزمین میں جب اسلام پھیل چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پورا عرب کا جو علاقہ ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور اسلام اتنا پختہ ہو چکا تھا ان کے دلوں میں کہ شرک سے تو وہ نفرت کرتے تھے. تو فرمایا شیطان کو اب اس بات میں کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں پر جہاں اسلام پھیل چکا ہے، جو اسلامی ملک بن چکا ہے، یہاں پر بھی کوئی بندہ شرک کر لے. شیطان کی پوجا کیا ہے؟ شرک. غیر اللہ کی جو پوجا کی جاتی ہے یہ دراصل شیطان کی پوجا ہے، شیطان کے کہنے پہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان يدعون الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ کمزوروں کو پوجتے ہیں اور یہ شیطان کو پوجتے ہیں جو ددکارا ہوا ہے. اور شیطان کو پوجنے کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ تو حقیقتاً شیطان کے پجاری ہیں اور کچھ لوگ شیطان کے کہنے پر دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شیطان کو اس بات سے بالکل مایوسی ہو چکی ہے کہ عرب کی سرزمین میں وہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر دوبارہ کوئی شرک کا آغاز ہو اور شرک کا اڈا کھل جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن شیطان ایک بات سے مایوس نہیں ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں میں شرک نہیں ہوگا، مسلمان جو کچھ کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. چاہے وہ بت کے سامنے لیٹ جائیں، وہ کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر لے، قبر پر وہ سجدریز ہو جائیں، وہ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کر لے، کوئی بات نہیں، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان شرک نہیں کریں گے. کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، اور شیطان کی مایوسی یقینی نہیں ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا تو کام نہیں ہوگا. بعض دفعہ آپ کسی کام سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ کام آپ کی مایوسی کے بعد بھی ہو جاتا ہے. تو شیطان اگر مایوس ہو چکا ہے اس کا مطلب اس کو امید نہیں ہے، لیکن ممکن ہے پھر بھی یہ کام ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے، جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی عورتیں، ان کے سرینے جو ہیں ذوالخلصہ بت کے اوپر ہلے گی اور حرکت کرے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کی عورتیں آ کر ذوالخلصہ کے اوپر ناچے گی، رقص کرے گی. ذوالخلصہ ایک بت تھا جاہلیت کے زمانے میں، اور اس کی دوبارہ یہاں پوجا شروع ہوگی قیامت کے قریب. مطلب اس کا یہ ہے کہ شرک اس امت میں دوبارہ بھی لوٹ آئے گا، لیکن شیطان کے مایوس ہونے کا مطلب یہ کہ شیطان کو مزید کوئی ایسی توقع نظر نہیں آتی، اور لازمی نہیں کہ جو اس کو نظر نہ آتا ہو وہ کام ہوگا نہیں. لیکن ایک بات سے شیطان مایوس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن فی التحریش بینکم، تمہارے درمیان اکسانے اور بڑکانے میں. تحریش یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لیے عام طور پر. کتے لڑانے والے ایک کتے کو دوسرے کتے پر بڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس کو تحریش کہتے ہیں. ایک مرغے کو دوسرے مرغے پر چھوڑنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو تحریش کہتے ہیں. شیطان اس بات سے مایوس نہیں کہ تمہارے درمیان آپس میں ایسا بڑکائے ایک دوسرے پر، ایسا اکسائے کہ آپس میں لڑائے تمہیں. شیطان اس سے مایوس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان یہ کام بڑا شوق سے کرتا ہے اور بڑی امید سے کرتا ہے کہ یہ کام کامیاب ہوگا، اور یقیناً شیطان اس میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی. کچھ حد تک ناکام رہا، کچھ آگے کامیاب بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان
ایسے ایسے اختلافات پیدا کر دیے۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ نے آپ کے لیے ایک پلیٹ میں کھانا بھیجا، آپ دوسری بیوی کے گھر میں تھے اور اس بیوی کا نمبر تھا، جس نے کھانا بھیجا دوسرے نے کہا اچھا میری باری ہے اور آپ میری باری میں بھی اپنے ہمدردی حاصل کر رہی ہو۔ اس خادمہ کے ہاتھ سے برتن کو مار کے گرا دیا، وہ کھانا گرا دیا غصے میں آ کر کہ میرے گھر میں تمہیں کیا ضرورت ہے کھانا بھیجنے کی۔ وہ برتن ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس خادمہ کو روکا کہ رک جاؤ۔ اس بیوی کے گھر سے ثابت برتن لیا اور وہ ٹوٹا وہ برتن اس گھر میں رکھا اور وہ ثابت برتن اس خادمہ کو دیا اور کہا یہ لے جاؤ، جس نے تمہیں بھیجا یہ برتن اس کو لوٹا دو، بدلہ دلا دیا۔ لیکن یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام موجود ہے اور بیوی کے دل میں شیطان نے یہ نفرت ڈال دی کہ اس نے میرے گھر میں کیوں کھانا بھیجا، یہ میرے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے اور میری باری میں اللہ کے نبی کی ہمدردی حاصل کر رہی ہے۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ سوکھنوں کے درمیان تو بہت زیادہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی بڑی کوشش ہوتی ہے شیطان کی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن شیطان ایک بہت بڑا کردار ہے، اس لیے شیطان کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم جب گھر میں داخل ہوں تو اس وقت دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان اپنے گھر کے دروازے پر جاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تو تمہیں نہ کھانا ملے گا رات کا اور نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے شیطان کہتا ہے کیونکہ اس نے دعا پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ لا مبیت لکم ولا عشاء، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہیں نہ کھانا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ملے گی، لہذا گھر میں داخل ہوتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرے۔ دعا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور اگر اور کوئی بھی دعا نہیں آتی کم سے کم بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ کے نام سے داخل ہوں گے شیطان باہر رہ جائے گا، اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ پھر نبی علیہ السلام کھانے کے وقت فرماتے ہیں جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے شیطان کھانے میں ہاتھ نہیں ڈال پائے گا۔ اور ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لونڈی یا چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور ایسے دوڑ رہی ہے جیسے پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہو اس کو، اور آ کے فوراً کھانے میں ہاتھ ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ روک لیا، پکڑ لیا، فرمایا ہم کھانا کھا رہے تھے سب بسم اللہ پڑھ چکے تھے، شیطان نے دیکھا کوئی اس کو راستہ نہیں ملا ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے، اس نے اس لونڈی کے ذریعے اس بچی کے ذریعے کھانے میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ کی قسم اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں ہے، ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی ایسا دوڑ رہا ہے جیسے اس کو کوئی پیچھے سے بھگا رہا ہو، وہ فوراً کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ بھی روکا، فرمایا شیطان نے اس بچی کے ذریعے داخل ہونا چاہا، میں نے روکا، اب اس کے ذریعے آنا چاہا، میں نے اس کے ساتھ اس کو روک لیا۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان شامل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اہلیہ کے پاس ہم بستری کے لیے جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم بستری کے لیے جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گے، شیطان سے خود بھی محفوظ رہو گے اور اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے تعوذ شیطان کے شر سے پناہ، قرآن کریم کی آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہے۔ صبح اور شام نماز کے بعد تین مرتبہ یہ تینوں صورتیں، بلکہ قل هو اللہ احد بھی ملا لیں، یہ تینوں قل پڑھ لیا کریں، اور جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو یہ صورتیں کہاں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ مزید جو اسباب ہیں، حلول ہیں، ان سے بچنے کے ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا، تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بگڑنے سے محفوظ رکھے، گھروں کے اندر نفرت پیدا ہونے سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے درمیان محبتوں کو بڑھائے اور محبتیں پیدا فرمائے۔ قاری عبداللہ صاحب جو ہمارے اس مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے،
اللہ رب العالمین ان کے والد محترم کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا کے تمام بیمار مسلمانوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے جو پریشان ہے، اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اس وقت ہمارے فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہے وہ انتہائی قسم پرسی کے حالت میں ہے، بچے ان کے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ویڈیو تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، ڈھانچے رہ گئے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے، جسم پر گوشت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کھانے کے لیے جہاں پر کوئی تقسیم کرنے کا اقوام متحدہ جو مسلمانوں کی سمجھ لے کہ ایک دشمن تنظیم ہے، وہاں جب کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اوپر سے اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوتی ہے اور وہ جمع کھانے کے نوالے کے لیے جمع کیے ہوئے لوگ ان کو کھانے کے بجائے موت کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے ان کے لیے اور ان سے زیادہ ہمارے لیے۔ دل اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ مجرم بن کے خاموش اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر کھڑے ہیں۔ اے اللہ ایسے ظالموں کو اپنے گرفت میں لے لے، اے اللہ ایسے ظالموں کو اپنے گرفت میں لے لے، اے اللہ ہمارا کوئی پکار سننے والا نہیں تیرے علاوہ، اے اللہ تو ان ظالموں سے انتقام لے لے، ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ یہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جن کو دواؤں کی ضرورت ہے یا اللہ اپنے فضل سے ان کا علاج یا اللہ ان کو فراہم کر دے، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو ان کے شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما دے، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، اے اللہ امن و امان قائم کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے جو استطاعت رکھنے والے ہیں ان کو کچھ غیرت عطا فرما دے، ان کے دلوں میں کوئی حمیت پیدا کر دے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اے اللہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا فرما، اے اللہ جو کافروں کو آنکھیں دکھائے اور ان کے پتھر کا جواب اینٹ سے دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اور اے اللہ ایسا مسلمان کوئی غیرت مند حکمران ہمارے اوپر لے آئے جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہو اور اپنے وسائل مسلمانوں کے دفاع کے لیے استعمال کرے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان مظلوموں کے اوپر مدد یا اللہ رحم فرما، ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔